السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کے دن کے ایک اہم مرحلے پل صراط کے بارے میں۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پل صراط کی تفصیل، اس کی نوعیت اور لوگوں کے حالات پر بات کریں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی: جہنم، دوسری جنت اور تیسرا پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے: جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی اور سخت بہری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹھ پر ہوں گے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر انکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے اور قدموں کو زخمی کر کے اس سے متاثر کریں گے۔ بد اعمالوں کی وجہ کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے، اور جن لوگوں کی بے ایمانی اور بد عملوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیں، اللہم صلی علی حبیب محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہ کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد کریں گے، یاد رکھیں گے؟ کیا وہ ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نام اعمال دیے جائیں گے اور جب پل صراط پر ہوں گے تب اپنے والدین کو یاد نہیں رکھیں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سیراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پل صراط کے بارے میں اشارات دیے ہیں۔ سورۃ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ مریم 71 اور 72 میں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان کو جہنم کے اوپر رکھے پل سے گزرنا ہوگا۔ متقی لوگ کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے، لیکن
ظالم لوگ جہنم میں گر پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کی وضاحت اس انداز میں فرمائی۔ ابو سعید خندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس پر شکنجا اور کانٹے دار بیج ہے جو ایک طرف چوڑا اور دوسری طرف تنگ ہے اور اس کے سرے جھکے ہوئے کانٹے ہیں۔ ایسا کانٹے دار برج نجد میں پایا جاتا ہے اور اسے ٹریز کہتے ہیں۔ مومنین پل کو اتنی ہی تیزی سے عبور کریں گے جتنی جلدی آنکھ کی پلک جھپکتے ہی عبور کریں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ تیز گھوڑے یا اونٹ کی طرح تیزی سے گزریں گے تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے، کچھ خراجے آنے کے بعد محفوظ رہیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ آخری شخص پل پر گھسیٹ کر گزر جائے گا۔ تو صحیح بخاری جلد 9 کتاب 93 نمبر اور 532۔ یہ بال سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ماجہ سنن ابن ماجہ۔ پل صراط پر لوہے کے کانٹے اور آلات ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے۔ صحیح مسلم۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط عبور کریں گے، کچھ بجلی کی رفتار سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی رفتار سے اور کچھ آہستہ آہستہ۔ صحیح بخاری۔ پل صراط پر لوگوں کے حالات ان کے ایمان اور اعمال کی مطابق ہوں گے۔ نیک لوگ وہ پل صراط پر آسانی سے گزریں گے اور اللہ انہیں روشنی عطا کرے گا۔ سورۃ حدید 13 میں۔ گناہگار اور منافقین، ان کے لیے پل صراط انتہائی مشکل ہوگا اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط کا مقصد انسانوں کے اعمال اور ایمان کی آزمائش ہے۔ یہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کن مرحلہ ہوگا۔ نیکوکار اس مرحلے میں کامیاب ہوں گے جبکہ گناہگار جہنم کا سامنا کریں گے۔ پل صراط پر کامیابی کے لیے ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل اسلامک وائس اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔